ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، لاہور میں موجود ہیرا منڈی ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں زناکاری کے اڈے قائم ہیں اور جہاں پورے ملک سے اپنی جنسی ہوس مٹانے یہاں لوگ آتے ہیں۔ اسے پرانی لاہوری زبان میں شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے اور مغربی ممالک میں ایسی جگہوں کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی مغل دور حکومت میں قیام میں آیا اور تب مغل بادشاہ یہاں اپنے شہزادوں کو تہذیب، ثقافت، اٹھک بیٹھک اور یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب بھی سکھانے بھیجا کرتے تھے اور رعایا بھی موسیقی سننے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ جب 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے یہاں ایک شاہی حویلی تعمیر کی۔ اس وجہ سے اس کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا، جو آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے برطانوی راج میں کوٹھے فوجیوں کی تفریح کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ بدلتا رہا اور آخر کار ان کوٹھوں کے رہائشیوں کو ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، جہاں موسیقی سے زیادہ جسم فروشی عروج پر پہنچ گئی اور یوں موسیقی کی ثقافت عصمت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ ہیرا منڈی میں آنے والی جسم فروش عورتیں زیادہ تر ارد گرد کے علاقے سے آتی ہیں، ان میں سے اکثر غربت کی وجہ سے اس کیش فیلڈ میں داخل ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں اپنے گھر میں ہونے والے مظالم سے تنگ آ کر جسم فروشوں کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں اور آ کر یہاں بسا دی جاتی ہیں۔ جب یہ لڑکیاں اپنے گاہکوں کا حکم نہ مانیں تو ان کی پٹائی کی جاتی ہے۔ یہ ہر بات مانتی رہیں تو ان کی کمائی نائکا یا کوٹھے کی مالکن کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے۔ ان جسم فروش عورتوں کو روٹی، کپڑے اور مکان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ بعض لڑکیوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہیں۔ ایک پرانے دلال کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ لوگ دن کے وقت بات نہیں کرتے، یہ بہت کم بولتے ہیں۔ ان کا مقصد رات کے لیے انرجی بچا کر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ جتنے ہم اور ہماری لڑکیاں حشاش بشاش نظر آئیں گے اتنے ہی گاہک زیادہ پاس آئیں گے۔ پرانے دلال کا کہنا ہے کہ یہاں دوسری دنیا کے کاروبار کی طرح حسد اور جلن محسوس کی جاتی ہے۔ پرانی عورتیں نئی آنے والی لڑکیوں سے حسد کرتی ہیں۔ پرانی طوائفیں نئی آنے والی لڑکیوں کو کہتی ہیں کہ یہ ناتجربہ کار ہیں۔ ہیرا منڈی ثقافت، موسیقاروں اور طوائفوں کا مرکز رہی ہے، لیکن یہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں کی رونقیں کم پڑ گئی ہیں، کیونکہ آج کل لوگ ان کو مخصوص ویب سائٹ سے بک کر لیتے ہیں۔ ہیرا منڈی کی پرانی دلال، جس کا نام نورین یا نوراں ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت 7 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے 3 منزلہ مکان میں رہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس بازار کی اب ثقافتی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ خوبصورت لڑکیاں یہاں گاہکوں کا انتظار میں کھڑی رہا کرتی تھی، مگر اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بازار سنسان پڑا ہوا ہے۔ ہیرا منڈی میں موسیقی کے آلات بیچنے کی چند دکانیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک اور طوائف نیلم کا کہنا تھا کہ ان کی نانی اور والدہ یہاں آنے والے لوگوں کو موسیقی اور رقص سے محظوظ کیا کرتی تھی، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے، کیونکہ اب گانوں کے بعد لوگ سیدھا بستر پر لے جاتے ہیں۔ ہیرا منڈی کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب صرف مالی حیثیت رکھنے والے لوگ ہی یہاں آ سکتے تھے اور عام لوگوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ انگریز دور میں اشرافیہ کا ایک نیا طبقہ سامنے آیا جو اپنی خوشی کے لیے اس بازار کی سرپرستی کرتا رہا، اور اسی اشرافیہ کی وجہ سے یہ بازار یہاں تک پہنچا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انگریزوں کے برِ صغیر میں آنے سے پہلے گلی کے دونوں اطراف طبلے کی آواز سنائی دیتی۔ اس دور میں اداکارائیں پردے کے پیچھے سے اپنی موسیقی کے ذریعے لوگوں کے دل لبھاتی تھیں۔ پردے کی دوسری طرف رقص اور موسیقی کی رات ہوا کرتی تھی جو فجر تک جاری رہتی۔ اگر کوئی شخص غزل کے دوران شراب خانے میں دھت ہو جاتا تو اسے مہمان خانے منتقل کر دیا جاتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو اسے اس کا سامان دے کر رخصت کر دیا جاتا۔ ہیرا منڈی بازار میں بے حد موسیقی کے ماہر بھی تھے۔ ناظرین، ہیرا منڈی آج بھی لاہور میں موجود ہے، جس کی رونق صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، مگر اب یہ سنسان ہو چکی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں گونجنے والی آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ ابھرتے ہوئے بازاروں کی روشنی اور چمک ہمیشہ کے لیے مدھم ہو گئی ہے۔ یہاں جو ہیرے فروخت ہوتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ ایک ثقافتی مرکز جہاں بہت سارے فنکاروں کی پرورش ہوتی تھی، اب وہ ایک ایسی بستی بن چکی ہے جو خواتین کی روح کو ناکام بناتی ہے۔ ناظرین، آج ہیرا منڈی عورت کے لیے ایک خوفناک نام ہے۔
آج آپ کو وہاں کی سڑک خوبصورت اور فیشن پسند عورتوں کے چہروں سے نظر نہیں آئے گی۔ اب آپ کو وہاں چند دکانیں اور مخصوص کوٹھے ہی نظر آئیں گے۔ اب ہیرا منڈی کے طوائفوں نے حکومت وقت سے درخواست کیا کہ ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح کوئی اچھا روزگار فراہم کیا جائے تاکہ وہ بھی عزت کی روزی کھا سکیں اور زندگی جی سکیں اور اس قید خانے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔